کیا آپ ایک رات گزاریں گے دنیا کے پہلے ایسے ٹاور میں جو زمین سے خلا تک بنایا جائے؟ سمندر سے 100 کلومیٹر اونچی کنسٹرکشن جو انسانوں نے اس سے پہلے نہیں بنائی۔ یہ ٹاور گھر دے سکتا ہے کروڑوں لوگوں کو، مگر یہ بنانے کے لیے ہمیں 25 کھرب ڈالر ادا کرنے پڑیں گے۔ کیا انسان برداشت کر سکتے ہیں ایسی اونچی ٹاور کی ایکسٹریم کنڈیشنز؟ کیا زمین ایسی بڑی کنسٹرکشن کا وزن برداشت کر سکتی ہے؟ اور ہم اسے خود ہی تباہ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ہے نالج انٹریکشن، اور یہ ہوگا اگر ہم خلا تک جانے والا ٹاور بنا لیں۔ جب بات آتی ہے خلا تک جانے والے ٹاور کو بنانے کی تو اس میں بہت ساری رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اتنی اونچائی پر درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جم کر مر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اتنی اونچائی پر چلنے والی ہوائیں اور 5ویں درجے کا سمندری طوفان ٹاور کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور ہم آپ کو بتانا تو بھول ہی گئے کہ اتنی اونچائی پر تو سانس لینے کے لیے آکسیجن موجود ہی نہیں، جو پیدا کر سکتی ہے الٹیٹیوڈ سکنس، اور اس سے ہم مر سکتے ہیں۔ پھر بھی اتنی سب چیزوں کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا ٹاور بنا سکتے ہیں۔ دیکھنا چاہیں گے کہ کیسا لگے گا؟ ہاں، یہ پیرامڈ کی طرح دکھے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے وزن سے زمین پر آ نہ گرے تو ہمیں اسے ایسا ہی بنانا ہوگا۔ 100 کلومیٹر اونچے اس پیرامڈ نما ٹاور کو جگہ چاہیے ہوگی تقریباً ہانگ کانگ سٹی جتنی، جو اسے جگہ پر پکڑے رکھے گی۔ ہمیں اس کو درمیان سے سپورٹ دینی ہوگی تاکہ یہ ہر طرح کا موسم برداشت کر سکے۔ سمندری سطح سے 70 کلومیٹر اونچائی پر 250 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں، اور ہمارا ٹاور اس سے 30 کلومیٹر اونچا ہے۔ اب ہمارے پاس اس ٹاور کا مکمل اور صحیح اسٹرکچر آ گیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو اتنی اونچائی پر پہنچائیں گے کیسے، کیونکہ عام طور پر لفٹ 500 میٹر سے زیادہ اوپر نہیں جاتی، اس کے بعد یہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ نیا چاہیے ہوگا، جیسے میگنیٹ سے چلنے والی لفٹس۔ مگر ان میگنیٹک لفٹس کے ساتھ بھی ہمیں بہت زیادہ وقت لگے گا، اور ہم لوگوں کو ٹاور کے اوپر تک پہنچانے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ مگر اتنی اوپر جگہ لینے سے پہلے ہمیں پتہ لگانا پڑے گا کہ ہم اتنے اوپر محفوظ ہیں بھی یا نہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی چوٹی پر ہوا کا دباؤ زمین سے تقریباً 3% کم ہوتا ہے، جو خطرناک ہے۔ اور ہمارا خلا تک جانے والا ٹاور اس سے 11 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ اگر اس میں ہم ہوا کے دباؤ کو بنائے نہیں رکھیں گے تو آپ کو ہو سکتی ہے الٹیٹیوڈ سکنس، اور اگر ہم ٹمپریچر کو برقرار نہیں رکھیں گے تو شاید ہم جم کے مر جائیں۔ اور ہمیں اس کے علاوہ یہ بھی پتہ لگانا پڑے گا کہ ہم اوپر تک پانی کو بھیجیں گے کیسے۔ اس کے لیے بہت بڑے پمپ لگانے ہوں گے جو پانی کو اوپر تک پہنچائیں گے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پانی کے ٹینک بنانے پڑیں گے جو پانی کو مختلف منزلوں پر پہنچائیں گے۔ ان ٹینکوں کو ایک کے بعد ایک آپس میں بھرنا ہوگا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ ایک دن میں برج خلیفہ کے لوگ کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے ٹاور کو 13 اولمپک سائز پول جتنے پانی کی ضرورت ہوگی، اور یہ بہت زیادہ پانی ہے پمپ کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم ان سب مسائلوں کا حل نکال لیں، پھر بھی ہمیں ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دے گا۔ میں بات کر رہا ہوں زمین کے کور کی۔ زمین کی باہری سطح صرف 30 کلومیٹر چوڑی ہے، اور اس کے نیچے نرم لوہا ہے۔ یہ ایسا ہو جائے گا جیسے ایک گھر نرم مٹی پر بنا ہو، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ زمین میں دھس جائے گا۔ تو بس پھر ہمیں انہی ٹاوروں میں رہنا ہوگا جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور اگر آپ واقعی اوپر سے زمین کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسٹروناٹ ٹورسٹ بن جائیں، مگر یہ ایک اور کہانی ہے نالج انٹریکشن کی۔